تاریخ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جو بظاہر بالکل خاموش ہوتے ہیں، لیکن ان کی گونج پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے۔ آج کے دیے گئے مواد کے اس معلوماتی تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی حیرت انگیز تاریخی موڑ کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا وقت جب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو بغیر کسی روایتی جنگ کے، بغیر کسی فوج کے، مکمل طور پر بے بس کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ڈرامائی سچ تھا جس نے عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہاں ذہن میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ابھرتا ہے، آخر سپر پاورز ایک گولی چلائے بغیر کیسے گر جاتی ہیں؟ عام طور پر جب بھی جنگ یا طاقتور ملکوں کے زوال کی بات ہوتی ہے تو سیدھا خیال لڑاکا طیاروں اور میزائلوں کی طرف جاتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ خاموش فیصلے اکثر سب سے زیادہ گہرے اور حیران کن عالمی اثرات پیدا کرتے ہیں۔ ہتھیار صرف لوہے یا بارود کے نہیں ہوتے، معاشیات اور قدرتی وسائل، یہ دونوں مل کر اس قدر مہلک ثابت ہو سکتے ہیں جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ طاقت کا یہ خاموش کھیل آخر کیسے کھیلا گیا۔ تو اس کی شروعات ہوتی ہے ہمارے پہلے حصے سے، 1973 کا تیل کا بائیکاٹ۔ اب سب سے پہلے اس بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں کہ تیل کا ہتھیار آخر ہے کیا چیز۔ یہ صرف زمین سے نکلنے والے کالے سونے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ پیٹرولیم کی پیداوار اور برآمدات کو بطور ایک اسٹریٹجک ٹول، یعنی سیاسی اور معاشی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنے کا نام ہے۔ دیکھیں، روایتی گولی تو صرف جسمانی تباہی پھیلاتی ہے نا؟ لیکن اس کے بالکل برعکس یہ معاشی بیرل کسی بھی ملک کے پورے نظام کو جام کر سکتا ہے۔ یہ تصور ہی اپنے آپ میں کتنا دل فریب ہے کہ معاشی دباؤ کو کتنی خوبصورتی سے ایک طاقتور ہتھیار میں بدلا جا سکتا ہے۔ واقعات کی اس کڑی کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں۔ 1973 میں ایک سعودی بادشاہ کی طرف سے صرف ایک فیصلہ سامنے آتا ہے، اور پھر حیرانگی طور پر محض چند ماہ کے قلیل عرصے میں اس ایک فیصلے کے اثرات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور معاشی طور پر اپنے گھٹنوں کے بل آ جاتی ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں یہ سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے کہ جب معاشی بائیکاٹ عالمی سطح پر کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج کتنی تیزی سے سامنے آتے ہیں۔ یہ کوئی آہستہ آہستہ ہونے والا عمل نہیں تھا، بلکہ سچ میں ایک ایسا عالمی زلزلہ تھا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، شاہ فیصل کا وہ جرأت مندانہ فیصلہ، ایک سعودی بادشاہ کا واحد فیصلہ، وہ بھی ایک گولی چلائے بغیر۔ یہ وہ جملہ ہے جو اس پوری بحث کا اصل نچوڑ ہے۔ شاہ فیصل کا یہ قدم اس لحاظ سے بالکل بے مثال تھا کہ اس نے روایتی جنگ کا سہارا لیے بغیر ہی پورے عالمی اقتصادی منظرنامے کی کایا پلٹ دی۔ اس فیصلے کی شدت نے پوری دنیا کو ایک بہت بڑا سبق دیا کہ اصل طاقت صرف بڑی بڑی فوجوں میں نہیں ہوتی، بلکہ اپنے وسائل پر مکمل کنٹرول اور انہیں استعمال کرنے کی بھرپور جرأت میں بھی چھپی ہوتی ہے۔ یہیں سے ہمارا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، ماسٹر سٹروک یا پھر ایک المناک انجام۔ اب اس حوالے سے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ دیے گئے مواد میں اس تاریخی قدم کو دو بالکل مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو اسے اسلامی قیادت کا ایک ماسٹر سٹروک سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی شاندار حکمت عملی جس نے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا۔ لیکن دوسری طرف ایک متضاد بیانیہ بھی موجود ہے جو اسے ایک المناک انجام کا محرک قرار دیتا ہے، جس کے مطابق اس فیصلے کے بعد پیچیدہ حالات پیدا ہوئے جو خود شاہ فیصل کے افسوسناک انجام کا سبب بنے۔ ہمارا مقصد کسی ایک رائے کی حمایت کرنا قطعی نہیں ہے، بلکہ دونوں زاویوں کو غیر جانبداری سے سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک ہی جرأت مندانہ فیصلے کو تاریخ کے صفحات میں اتنے مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے۔ تو چلیں اب ذرا ماضی سے نکل کر تیزی سے حال کی طرف آتے ہیں اپنے چوتھے حصے میں، ایران کا جدید معاشی ہتھیار۔ یہ ٹیبل بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ہتھیاروں کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے۔ ذرا موازنہ کریں۔ 1973 میں شاہ فیصل نے بائیکاٹ کا طریقہ اختیار کیا اور تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا، لیکن آج کے اس جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کا طریقہ کار آبنائے کی ناکہ بندی ہے، اور یہاں ہتھیار خود تیل نہیں بلکہ تجارتی راستے کا کنٹرول ہے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، طاقت کا مرکز اب اس شے سے ہٹ کر اس راستے پر آ گیا ہے جہاں سے وہ شے گزرتی ہے۔ یہ حکمت عملی میں ہونے والی ایک بہت ہی غیر معمولی اور بنیادی تبدیلی ہے۔
آبنائے ہرمز کے اس جدید تجزیے کو دیکھیں تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ توجہ اب تیل پیدا کرنے سے ہٹ کر جغرافیائی رکاوٹوں یا یوں کہہ لیں کہ چوک پوائنٹس کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ سورس مٹیریل واضح طور پر اسے ایران کے نئے ترین معاشی ہتھیار کے طور پر شناخت کرتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا اثر بین الاقوامی تعلقات سے لے کر سیدھا عالمی منڈیوں اور روزمرہ کی معاشیت پر پڑتا ہے۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ماضی کی تاریخ صرف کتابوں میں قید نہیں رہتی، بلکہ وہ آج کے موجودہ واقعات کو فعال طور پر شکل دے رہی ہوتی ہے۔ اس تمام تفصیلی جائزے کے بعد یہ ایک اہم سوال ذہن میں ضرور گونجنا چاہیے، کیا حتمی معاشی ہتھیار وہ تیل ہے جو زمین سے نکلتا ہے، یا پھر وہ راستہ جس سے اسے گزار کر پوری دنیا تک پہنچایا جاتا ہے؟ ماضی میں تیل نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن آج ان تنگ سمندری راستوں کا کنٹرول بالکل وہی کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو جدید دور کی بساط اور مستقبل کی معاشی جنگوں کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس تجزیے میں آج کے لیے بس اتنا ہی، اس دلچسپ سوچ کے ساتھ کہ معاشی طاقت کا اگلا رخ آخر کیا ہوگا۔